میں امام یعنی امامت، یعنی ایک سسٹم، ایک نظام. کیسا نظام؟ جو بشریت کی بقا کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اس نظام کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اس لیے میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ کتابوں کا مطالعہ کیا کریں. کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ امامت پر کچھ کتابیں پڑھ لیں. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا، آپ کے پاس لاجیکل ریزن ہونا چاہیے کہ امام کی ضرورت کیوں ہے. آج معاشرے میں کیوں ہے امام کی ضرورت؟ آپ کیسے بولیں گے؟ جب تک آپ ضرورت کو سمجھیں گے نہیں، آپ امام کا انتظار نہیں کر سکتے. میں آپ کو کیا کہوں، جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بغیر اس امام کے سانس لینا مشکل ہے، اس دن امام آئے گا. عزیزان محترم، مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم سارے کاموں میں سب کچھ کر رہے ہیں مگر ہم امام کو نہیں دیکھ رہے کہ امام ہم سے چاہتا کیا ہے. کربلا ہے اس لیے، کربلا کا معاشرہ ہے اس لیے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پہلی شرط محبت ہے. محبت ہے. ہو سکتا ہے کسی کا عمل بہت اچھا نہ ہو، لیکن محبت ہونی چاہیے. چھٹے امام کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں شخص آیا کہ مولا فلانا شخص آپ کا ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے، لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے، فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے. امام نے کہا کہ ہمارا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اس کا وجود پاک ہے. کتنا کرم ہے سرکار کا جو ہم جیسے گناہگاروں کو کہہ رہے ہو کہ ہمارے ماننے والے کا وجود پاک ہے، فاسق نہیں ہے. ہاں اس کا عمل ہو سکتا ہے خراب، لیکن اس کا وجود پاک ہے. اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے کہ ہم سارا سال پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی محرم آتا ہے فرش ادا پہ آ جاتا ہے. کچھ نہ کچھ نہیں تو بندہ ایک آدھ مجلس تو سن ہی لیتا ہے، ایک آنسو تو نکل ہی آتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ پاک. وہ ہمیں بلاتے ہیں آؤ. عزیزان محترم، ایک خاتون کہ جس کو کوما ہو گیا اور اس کو موت کے بعد کے تجربات جو ہوتے ہیں اس کو ہوا، پھر وہ خیر ہوش میں آئی تو اس نے بتایا. بہت سارے لوگوں کو دنیا میں ایسے تجربے ہوتے ہیں کہ وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس. تو وہ کہتی ہے کہ میں عالم برزخ میں نے دیکھا میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے ہیں. بھیڑیے، کیونکہ عالم برزخ کا عذاب بہت سخت عذاب ہے، اور وہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہم کرتے ہیں وہی عالم برزخ میں ہے. آپ ابھی جو کریں گے وہ عالم برزخ ہے، وہی ہے. جھوٹ بولیں گے، کسی کا حق کھائیں گے، کسی کا کچھ بھی کریں گے، وہ سب عالم برزخ میں جا رہا ہے. کہا کہ میں نے دیکھا میرے پیچھے بھیڑیے بھاگ رہے، سامنے دیوار، راستہ نہیں ہے. جیسے ہی میں دیوار پہ پہنچی مجھے یقین ہونے لگ گیا کہ اب یہ بھیڑیے مجھ تک پہنچ جائیں گے. تو میرے وجود سے وہ نکلا جو میں اپنی زندگی میں بولتی تھی، یا حسین. کہا اس دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے نجات دے دی. معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ صرف دنیا میں نہیں. روایت بالکل اپنی جگہ پر ہے. اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم برزخ کے ذمہ دار نہیں ہیں، قیامت میں شفاعت کریں گے، لیکن برزخ میں انسان جیسا دنیا میں ہوگا ویسا ہی برزخ میں. اب اگر حسین حسین کرتا ہوگا تو برزخ میں بھی امام بچا لیں گے. یہی ہے. آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام کو پہچاننا، بات وہی ہے. سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ امام. کیوں حضرت زینب اپنے بھائی کے گرد گھوم رہی ہے؟ کیوں؟ امام ہے. مدینہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کنارے کنارے. یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کیا نہیں. امام ہے، امام، امام کی بیٹی ہے. امام یعنی اپنی زندگی میں 4 اماموں کو ترک کر رہی ہے. آسان نہیں ہے. اپنے بابا کو دیکھا، اس کے بعد اپنے بھائی، پھر دوسرے بھائی، پھر اپنے بھتیجے کو، وہ بھی امام ہے. شخصیت دیکھے. کیوں آج حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مقام اتنا بلند ہے؟ کیوں؟ ثانی زہرا ہے، مدافع حرم. آج بھی دنیا میں نظام کو ہلایا ہوا ہے بی بی کے حرم نے.
دنیا میں لائن کھینچ دی ہے حضرت زینب نے حق اور باطل کی. سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم، آسان نہیں ہے آج کے دور کے اندر. آج کے دور کے اندر دشمن کے $1 ٹریلین کو برباد کر دیا حضرت زینب نے آج. کیوں؟ کیونکہ اپنے امام کو پہچان گئی تھی اور اپنے امام پر اپنے وجود کو نچھاور کر دیا. یہ پیغام ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ اگر آپ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے امام کو پہچانیں اور امام کے لیے سب کام کریں. بی بی نے یہی کیا اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بہن مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. یعنی اتنی مصیبتوں کے بعد کسی کا گھر میں کوئی ایک مر جائے تو وہ تو نماز بھول جاتا ہے. یہاں تو گھر کے گھر برباد، بھائی بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، بھتیجے بھی چلے گئے، لیکن اتنا امام جانتے تھے کہ میری بہن تہجد نہیں چھوڑے گی. اللہ عزیزانہ تم کربلا کو سمجھیں، کربلا آسان نہیں ہے. یہ آخری لمحے بس عزیزانہ نے معلوم فیض آمادہ ہو گیا، وقت رخصت ہے، بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں بہرحال میں بی بی کی بارگاہ میں متصل ہونے کے لیے چند جملے. کربلا میں روز عاشورہ بہت ودا ہے، رخصتیاں یعنی ودا ہونا بہت زیادہ ہے. کبھی علی اکبر خیموں سے باہر آیا، راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، ڈل جاتا تھا. کئی دفعہ علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے، رک جاتے تھے. کوئی ہے جو روک رہا ہے. اسی طرح کبھی قاسم، کبھی کوئی. یہ جو بہن بھائیوں کا وقت ہے نا، یہ سب سے سخت وقت ہے کیونکہ سب اجڑ چکا ہے. اب آخری کمائی ہے زہرا کی جو جا رہی ہے، آخری کمائی. نہیں پتا خیموں کی بہن نے کرتا دیا کیا دیا، یہ سب بس اتنا پتا ہے کہ جب سوار ہوئے جا رہے تھے تو آواز آئی، محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. ابھی تو جدا ہو کے آئے ہیں. نہیں، آپ اس غربت کو محسوس کریں جو ایک بہن کی ہے. اب بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے. سلام و سیدہ کی شہزادی پر، علی کی بیٹیوں پر جو دشت کربلا میں رول گئی. اللہ اکبر اللہ. انہیں کیا پتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو یہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. اداکارہ نے محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ. میرے مولا نے مڑ کے دیکھا، کہا بہن کیا ہوا؟ کہا ماں کی ایک بات یاد آ گئی. بس ماں کا نام سننا تھا، کہتے ہیں نیچے آیا، تحت الحنا کھٹایا. بس یہ بات یاد رکھیے گا، میں یہ جملہ میں صرف کہیں آپ کو پہنچانے کے لیے ادا کر رہا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ بی بی نے تحت الحنا کو اٹھایا اور ماں کی وصیت پہ عمل کیا. بوسے دیے. کیوں دیے یہ تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا جب زین سے زمین پر آئے گا. اللہ اکبر. چند قدموں کے فاصلے پر یہ بہن دیکھ رہی ہے. اجڑ گیا زہرا کا